یا تو یہ زندگی کا آپ کا بیکار ٹائم ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے پہلے آپ نے بڑے بیکار ٹائم ضائع کیے، یا تو یہ زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہوگا، یہ بڑی بات ہے کیونکہ اس کی قیمت ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جی دوستو، آج کا ولاگ ہمارا ہوگا سلیم حبیب یونیورسٹی پہ، اور اویس ربانی صاحب کو ہم کور کریں گے، پلس آپ کو تھوڑا سا یونیورسٹی بھی وزٹ کروائیں گے کہ کیسی یونیورسٹی ہے۔ ایک نیو شیر کے ساتھ کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں، آج کے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں اور چیئرمین ہیں جنا کا پاکستان، تو سر اویس ربانی کو میں دعوت دوں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں، ہمارے آج کے گیسٹ سر اویس ربانی صاحب۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سلامتی آپ پر، آپ کی روشن سماعتوں پر، ان توجہات پر جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہیں، اور اس خاص لگن، کشش، اس خواہش، آرزو، تمنا، ایمان، یقین کے اوپر جس نے آپ کو اتنی دیر یہاں بٹھائے رکھا اور مزید بھی بٹھائے رکھے گا۔ میں نے ایک چیز گفتگو کے دوران دل میں بٹھائی ہے، آپ دیکھیے گا۔ اگین آپ دیکھیں گے کہ بات یہاں ہو رہی ہے اور توجہات بار بار کھنچ کے وہاں جائیں گی جہاں سے آواز آ رہی ہے۔ چھوٹی سی کشتی سمندر میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، راستے بناتی ہے، ادھر سے ادھر پہنچاتی ہے، ڈوبنے سے بچاتی ہے، شکار بھی کراتی ہے، پیٹ بھی بھرواتی ہے، لطف بھی کراتی ہے، لوگ کروز میں پارٹیاں مناتے ہیں۔ کیا ہے اس کشتی کے پاس؟ شعور۔ آپ سمجھیے گا، آپ کہیں گے کشتی کے پاس شعور کیسے؟ ہاں، بنانے والے نے اس کو پلان بنایا۔ یہ میری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کی توجہ چاہیے، اور یہ توجہ جو آپ جس طرح سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تشنگی اور پیاس کی علامت ہے۔ وہ شعور جو اس کشتی کے پاس ہے وہ کس طرح سے ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ پلان۔ سمندر بکھرا ہوا ہے، را، کشتی جتنی بھی ہے پلانڈ ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے اگر آئے گی ویو تو میں نے یہاں سے اپنی ہائٹ ایسے رکھی ہوئی ہے، اپنا ڈیزائن ایسے رکھا ہوا ہے، ایسے جانا ہے مجھے، موٹر میری یہاں لگی ہوئی ہے، اگر اندر آ گیا تو پانی یہاں سے نکلے گا۔ دس از کالڈ پلاننگ۔ وین یو آر فیل ٹو پلان، یو آر پلاننگ ٹو فیل۔ منصوبہ بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ منصوبہ بنا رہے ہیں کس کا؟ ناکامی کا، شکست کا، ہار کا۔ ویسے تو زندگی میں ہار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ جو جیتتا ہے اس کو بھی ہار ملتا ہے۔ ہار اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر ہاں، ہار اس شے کو ضرور کہتے ہیں کہ جو دماغ میں آ کے بیٹھ جائے، لاک لگا دے، باؤنڈری بن جائے، اس کے بعد اب بولے نہیں ممکن۔ لفظ ناممکن میں ہار ہے۔ ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کام کرنے کے آگے نہ لگا دیتا ہے، نہ کام۔ اور کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر یاب ہوتا ہے۔ یاب کہتے ہیں تشنگی کو، پیاس بھی اسی۔ مجھے ایسی آڈینس مل جائے تو مجھے مزہ آ جاتا ہے۔ اب میں محنت کر کے آپ کو آج کا پیغام دے کے جاؤں۔ آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے مجھ سمیت، ہم جب اس دنیا میں آئے کیا یہ ہمارا پلان تھا؟ نو۔ سچا آنسر۔ دیکھیں، ہم جو یونیورسٹی آتے ہیں، اگر کیوں آتے ہیں یہ نہ پتا ہونا تو پھر ہمارا آنا بھی بے مقصد اور بے فائدہ، اور ہمارا جانا بھی بے مقصد اور بے فائدہ۔ صحیح ہے؟ ہم دنیا میں آئے، واز ناٹ اوور پلان۔ ہم کتنے برس کے ہو گئے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یس اور نو؟ برتھ ڈیز۔ کیوں بھائی، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اپنی مرضی سے عمر بڑھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے عمر لے کر آئے تھے۔ People do celebrate their birthdays. I do ask them, do you know your reason? Do you know your
Date of birth, they say, yes, we know our date of birth. When I ask them, do you know your reason of birth? They're like, oh, what? ये क्या सवाल? Reason of birth? कभी सोचा ही? पैदा कब हुए ये पता है, उसके खुशियां मना रहे, जबकि उम्र हमारे हाथ में नहीं है. तुम अगर गम भी मनाओ तो वो बढ़ी जाएगी. कि एक नाभि काटो तो उसका बाप भी कोई नहीं रोक सकता उसको, बढ़ेगी वो, क्योंकि उसको बनाने वाले ने तुम्हें तय करके भेजा है. जो तुम्हारे हाथ में दिया है कि तुमने तय करना है, उसको तुमने तय करके रख दिया. जो आपके पास है वो क्या है? वो चॉइस है. देखिए, कुछ ऐसा है कि आधी चॉइस आपके पास तो है, बाकी सारी चॉइस तो उसी की है. और जो आपके पास आधी चॉइस है, उसमें भी वो आपसे अपनी मर्जी की चॉइस मांगता है कि जो मेरी पसंद है उसको जरा पसंद करो, तो तुम्हें तुम्हारी पसंद मिलेगी. है अपने आदम, एक तेरी चाहत है, आपको सब पता है. तो जब डेट ऑफ बर्थ आपके कंट्रोल में नहीं थी, एज आपके कंट्रोल में नहीं थी, आप दुनिया में आ गए. उसने कुछ जाना और इतना भरोसा किया आप पर खुदा की कसम कि आपको उसने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद, क्रिएचर्स सब बनाए उसने, मगर आपको उनसे डिफरेंट बनाया. खुदा की कसम, डॉक्टर से पूछें अगर अंबिया पे यकीन नहीं है तो वो कहता है आपका जीन भी डिफरेंट, आपके थंब इंप्रेशन से लेकर आपकी बॉडी का पर्सनैलिटी का इंप्रेशन भी डिफरेंट. आप उस मालिक, उस ब्रांड के शाहकार है जिसने इतना सारा बनाने के बाद आपको जैसा नहीं बनाया, टोटली डिफरेंट. मगर जैसे ही आप लैंड करते हैं कुर्राए अर्श के ऊपर, तो वहीं आप डिवाइड होना शुरू होते हैं. नाक तो खालू पे गई, गाल तो मामा पे गए, मुस्कुराता तो चाचा की तरह. ये उसकी पहली डिवीजन थी. और उसके बाद अगली डिवीजन उसकी जबान. भाई जो मदर टंग है वो उसकी जबान है, नहीं उसको और जबानें भी सीखनी, क्योंकि मदर टंग को तो आज कोई जानता भी नहीं. कौमी जुबान क्या है किसी को पता भी नहीं है. अभी पैदा हुए थे, कुछ दिनों बाद साइकिल पे कारी साहब आएंगे, वो अरबी सिखाएंगे. यस, नूरानी कायदा पढ़ा, सबने पढ़ा. लैंग्वेज क्या है? अरबिक. पैदा क्या जबान लेके हुए थे? पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी. अभी तीसरा सफर आपका शुरू होगा. 3 साल आपने कुरान पढ़ा, अभी पढ़ना था, समझना था, उस जुबान में डूबना था. एंड देन यू आर गोइंग टू स्कूल. वहां पे एक टीचर खड़ी हुई है, प्यारी सी, बाबा बाबा ब्लैक शिप, है ना. तीसरी जुबान का सफर, अभी कंफ्यूजन और डिवीजन. यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. अभी आपका दिमाग वहां लगा, कारी से जान छूटी. कारी एक बेदार आदमी मालूम हुआ. घर की जबान बेसूद, बेमकसद, बेफायदा. स्कूल की जबान अच्छी लगने लगी, तो फिर आपने घर आके फिल्म लगाई. आत्मा से लेकर आत्मा हत्या तक विश्वास. परंतु क्या क्या जुमले हो, सब आपका उनका कल्चर आपने अंदर उतारा. अब ये सफर जारी था. हिंदी, संस्कृत आप सीख रहे थे, फिर आपने यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना शुरू किया. हमने एक अपनी लैंग्वेज बना रखी है. भाई लोगों की अपनी लैंग्वेज है, कामयाब लोगों का अपना स्टाइल है. वो बर्गर बच्चे, ये अंडे वाला बच्चे हैं, अंडे वाला बर्गर. ये एक लोकल लैंग्वेज भी हमने सीख ली. फिर अगर हम किसी नौकरी वाले इदारे में गए और सिंध में रहते हुए साईं, अगर हम किसी सरकारी दफ्तर में गए या हॉस्पिटल में गए या अदालत में गए या कहीं जाके टकरा गए पुलिस वाले से, तो दिगर दादो डिंगो आए. और आपकी जुबान से अगर ये नहीं निकलता तो आपका काम नहीं निकलता. आप समझ रहे. इसी तरह पंजाब में होगा, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में होगा. हमें और फिर ये भी आप गुजार लें, सारी जुबानें और सारे लहजे आप सीख लें, तो उसके बाद आपका पुराना वाला वजीर आजम तो CPAC का तोहफा देके गए हैं, जिनके बड़े बड़े बाल है. उन्होंने कहा कि चाइनीज आपको सीखनी पड़ेगी. देखिए, आपको जमाने में उसकी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा. अभी आपकी कंफ्यूजन और डिवीजन चल रही है, आप समझिएगा, क्योंकि आप ट्रैक से बाहर आए. और जब आप ट्रैक से बाहर होते हैं, आप समंदर होते हैं. समंदर क्या होता है? बह रहा है, हिल रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ठाटे मारती हुई लहरें. वो कश्ती नहीं है, छोटी सी होती है कश्ती अपनी औकात में. चाइना अपनी जात में कश्ती है, एक जुबान है, एक प्रोडक्ट है, लगे पड़े हैं सारे. रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, काम चल रहा है, दे रहे हैं. हम तो समंदर है भाई. अच्छा, अभी CPAC वाली बात पे रुकिएगा नहीं, क्योंकि सफर जारी है. मैंने कहा भटक के तो भटक गए. अभी तो फिर नया वाला आया हमारा वजीर आजम स्मार्ट, और उसने आके आपको बताया कि अब्दुल गाजी देखा आप, टर्किश घोड़े कभी दौड़ते हुए देखे. लो जी, 2022 में जदीद MBA करने वाला स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज की साइकोलॉजी को समझने वाला स्टूडेंट अपने आप को घोड़े में बैठता हुआ तस्वीर कर रहा है. हलीमा के साथ जाके तलवारबाजी कर रहा है, 4 बीवियां सोच रहा है, मुफ्ती तारिक मसूद को सुन रहा है और फील कर रहा है कि काश ये पॉसिबल हो जाए इस माशरे में. उसका ट्रैक हट गया. बुरा और अच्छी की बात नहीं कर रहा, बुरा और अच्छी की बात नहीं कर रहा, क्या पता यही सबसे अच्छा हो. मगर ट्रैक से हट जाने वाला कश्ती नहीं बनता. जब शऊर भी कॉपी होने लग जाएगा तो ये होता है दूर के ढोल सुहाने. जब शऊर भी दूसरे से ले रहे हो, जबकि ये तो आपको बाय बर्थ दिया था, इसको सिर्फ ग्रो देना था, इसी पे काम करना था. फोकस इट ग्रोज, फोकस इट ग्रोज. आपका आंखों का रेटिना से लेकर अंदर तक का सारा सिस्टम ऐसे ही है.
focus, it will grow. हदीना उस-सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, रास्ता हमने बता दिया है, राइट और रॉन्ग। रॉन्ग पे जाने वाला फिरौन बन जाएगा, अगर राइट पे जाने वाला मूसा बन जाएगा। मुझे दोनों से कोई मसला नहीं है, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्पीकर, मुझे उससे मसला है जो बीच में खड़ा रह जाएगा, जो ना इधर का होगा ना उधर का होगा, क्योंकि वो तो डूबा ही डूबा, वो लाजमी डूबा। ये बात पता है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ये समंदर एक तो वैसे भी समंदर है, दूसरा सोसाइटी ने कीचड़ बना दिया, दलदल बना दिया, मगर फिर भी उसमें से कश्ती निकल जाएगी। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सारा पानी था, सारा पानी था, निकली क्या पहाड़ निकला? बेटे ने कहा पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा बच जाऊंगा, बचा क्या निकला? आर्क ऑफ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। क्योंकि प्लानिंग है ना यार, खुदा ने पहली चीज अपने अंबिया को क्या दी है? शऊर। कोई कहे मैं कहां हूं, तो आप बोले मैं यहां हूं। हमने अभी मैं पे काम ही नहीं किया, फोकस ही नहीं किया अपनी जात को, वो कहते रह गए अपने मन में डूब के, पाजा सुला गए जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। अगर आप किसी का बनना चाहते हैं तो पहले आपको अपना बनना पड़ेगा। ये काम जो आप कर रहे हैं ये अपने आप पे कर रहे हैं, और जो अपने आप पे कर रहा है वो कहता है मन अरफ नफ्सहू अरफ रब्बहू। जिसने अपनी जात को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने खुदा को। Ladies and gentlemen, dear students, I would like to let you know, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास इस वक्त सबसे अच्छा प्यारा जदीद सेलफोन मौजूद है। यस और नो? चलो अच्छा नहीं, आप उससे बेजार हैं मगर काम तो करता है। चलो आपको नए लेने की ख्वाहिशमंद है मगर काम तो करता है। ये जिंदगी भी ऐसे ही सबके पास है, और सबको अच्छी वाली, नई वाली, जदीद वाली चाहिए। बाबा नहीं, जिसके पास जो है उसका शुक्र करोगे तो मजा आना शुरू होगा, वरना ये ट्रैक कभी खत्म नहीं होगा। नया वाला वर्जन आता रहेगा, पुराना वाला पुराना होता जाता रहेगा। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इसी को वैल्यू नहीं किया तो ये आपको डिवैल्यू कर देगा, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन तो होती जा रही है। नाम लिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। जितने भी सेलफोन्स की कंपनीज के आपने नाम लिए, मैं क्या ये कह सकता हूं कि आपके पास जितने भी सेलफोन्स हैं वो सारे वैल्यूएबल हैं? 10,000 से ऊपर के हैं, 20,000 से ऊपर के हैं, किसी के पास लाख का भी होगा। कोई 13 Pro Max लेके बैठा होगा, क्या वैल्यू है उसकी? 3,15। तो 3,15,000 का आप कौन सी कंपनी का फोन लेके बैठे हैं? एप्पल का। ब्रांड क्या है? एप्पल। आईफोन है ना वो? सही। मैं अगर आपसे कहूं सर मैं और डीन साहब दोनों मिलकर एक फोन बनाने में कामयाब हुए, आप ले लें मुझसे 3,15,000 का, लेंगे? बोलेंगे डीन साहब अपने घर में अच्छे, रब्बानी साहब अपने घर में अच्छे, हमारा फोन हमारी जेब में अच्छा। 3,15,000 का ये कौन सा फोन है जो हम आपसे ले लेंगे? नहीं भाई, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो। मैं कह रहा हूं अच्छा एक काम करो, एक दिन इस्तेमाल करके रखो, फिर 3,15,000 देना। लोगे? नहीं लोगे। तो फिर वो क्या ट्रस्ट है? जाते हैं दुकान के पास, वो कहता है डब्बे को हाथ नहीं लगाना, पन्नी नहीं चाहिए, पहले पैसा फिर उसका डब्बा खोलेगा। बाबा इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कैसा? नहीं, फिर पैसा। इसका मकसद ये है कि प्रोडक्ट, अब लाखों की बात करो अगर आप इस फार्मूले को समझ गए, अगर प्रोडक्ट ये सारा आईफोन जो है वो प्रोडक्ट है ना, किस कंपनी का? ब्रांड अगर बड़ा हो तो प्रोडक्ट इस्तेमाल से पहले भी कीमती होता है। यस और नो? यस, यू गेटिंग इट? आप किसी का प्रोडक्ट है, कोई आपका क्रिएटर है, बड़ा है ब्रांड के छोटा है? कौन है आपका ब्रांड? आप समझ रहे हैं? वो इतना बड़ा है कि दिन में हजारों मर्तबा, और करने वाले उससे भी ज्यादा, ये स्लोगन, ये मार्केटिंग करते हैं उसकी। ब्रांड एम्बेसडर करके कहते हैं अल्लाहू अकबर, माय ब्रांड इज द बिगेस्ट वन। इट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट की बात करें, उसका प्रोडक्ट, भाई माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन। बात समझ रहे हैं मेरी? क्योंकि ब्रांड बड़ा है, और उसके ब्रांड में और दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड में कितना बड़ा फर्क है। इंजीनियर या फार्मेसी का डॉक्टर या डेंटिस्ट या आर्टिस्ट या एंकर या स्पीकर या ट्रेनर या टीचर, व्हाटसोएवर, ड्राइवर भी बनना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं, चॉइस आपकी है। चॉइस बना के कॉन्फिडेंस के साथ नाम में जोड़ो, जिंदगी में खुदा जोड़ देगा। क्योंकि बैठे हुए बंदे ने ये शेर पढ़ के मुझे इस टॉपिक की तरफ रवाना कर दिया, खैरतमंदों से क्या पूछूं मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, तो वो तो तैयार बैठा हुआ है, बताओ चाहते क्या हो। जैसे कोई ऑफर लेकर नहीं बैठा होता, बताओ कहां नाम लिखूं, कौन से डिपार्टमेंट में भेजूं, कितनी सैलरी लिखूं, वो ऐसे लेके बैठा हुआ है। मगर लिखने के लिए तुम्हें पहले खुद में लिखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर सेकंड नेम, व्हाट्स योर सेकंड नेम। इट्स नेवर टू लेट,
کسی نے اگر اب تک نہیں سوچا کہ اس کا سیکنڈ نیم کیا ہے تو ابھی سوچ لو. سیکنڈ نیم بات سمجھ رہے ہو؟ پروفیشن کیا ہے. بہت سے لوگ, ہمارا معاشرہ کنفیوزستان ہے, پاکستان نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بن کے اینکر بنا بیٹھا ہے, وہ ڈاکٹر بن کے پولیٹیشین بنا بیٹھا ہے, وہ ڈاکٹر بن کے صدر بنا بیٹھا ہے. بابا اسی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں نا, اگر پہلے تمہاری صحیح اسکولنگ ہو جاتی ہے, کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو میری؟ وہ پھر کیا ہو گیا, وہ کہیں کا نہیں رہا, وہ اینکر بن کے تیسری شادی کر کے بیٹھ گیا, مذاق بنا دیا. بنا وہ ریلیجیس اسکالر تھا, بن گیا وہ کامیڈین. کنفیوزستان, ساری سوسائٹی ایسی ہی ہو گئی ہے. کنفیوزستان تک لے جانے کا صرف اس لیے اور واپس لانے کا صرف اس لیے کہ ہم نے اس کو اسٹیٹ آف کنفیوژن بنا دیا, اسٹیٹ آف آؤٹ آف اسٹیٹ. اور سب والی باتیں ادھر رہ گئی ہیں. کیا بنانا تھا 74 سال بعد, وہی جو بچہ پیدا ہوا تھا نا, ویسے ہی پاکستان ہے. سوری ٹو سے, مگر ایک بابا نے ویژن دے کے پیدا کیا تھا. We were born with a vision and reason. پاکستان بھی ایسا ہی تھا, مگر 74 سال ہو گئے. کوئی آتا ہے امریکہ جیسا بناتا ہے, کوئی آتا ہے رشیا جیسا بناتا ہے, کوئی آتا ہے برطانیہ جیسا بناتا ہے. کسی کو افغانی انقلاب اچھا لگتا ہے, کسی کو ایرانی انقلاب اچھا لگتا ہے, کسی کو چائنیز اچھے لگتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے ہم ٹرکش کلچر سے, انڈین کلچر سے امپریس ہوتے ہیں. پھر ہمارا کباڑا نکل جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں پرانا ہو گیا, نیا بنائیں گے. جناح کا کب بنائیں گے؟ جس کا ویژن تھا اس کا کب بنائیں گے؟ جس پرپس کے لیے بنا تھا ویسا کب بنائیں گے؟ بھائی پہلے پرپس بنتا ہے, بعد میں چیزیں بنتی ہیں. تم چیز بنا کے پھر پرپس بنا رہے ہو. دوا پہلے آتی ہے یا مرض پہلے آتا ہے؟ اور مرض پہلے آتا ہے یا شفا پہلے آتی ہے؟ بنانے والے نے پہلے شفا بنائی, وہ اس کا کمال ہے, وہ اس کا آرٹ ہے. مگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو کم سے کم اس کنفیوزستان سے نکل کے کانفیڈنسستان میں آنا ہے. کس میں آنا ہے؟ کانفیڈنسستان. یہی پاکستان, کانفیڈنس. قائد اعظم محمد علی جناح سے, یہ میرا وظیفہ ہے, میں یہ بتاتا اپنا فرض سمجھتا ہوں. محمد علی جناح سے بنانے والے تھے پاکستان کے. کسی نے کہا ہمارے پاس تو ٹیبلز بھی نہیں ہے, لکڑی کی ٹیبل بھی نہیں رکھی ہوئی اسٹیٹ بینک میں, اسٹیٹ بینک کیسے چلاؤ گے؟ اس نے کہا چیزیں ارادوں سے چلتی ہیں, وعدوں سے پہنچتی ہیں منزل تک, خوابوں سے اڑتی ہیں اور حوصلوں سے تیرتی ہیں. پیسے سے کیا چلتا ہے؟ پہلے دن یہ طے ہو گیا, برطانیہ کے بادشاہ نے خط لکھا, ہمارا بھائی آ رہا ہے پاکستان میں, It's in duty of Governor General to receive him on red carpet. جواب میں کیا لکھا؟ بولے yes, we will receive, but the customs will remain the same. جب میرا کوئی پاکستانی بھائی برطانیہ جائے گا تو بادشاہ خود آئے گا ریسیو کرنے کے لیے. This is called equality. ویژن کے ساتھ, ریزن کے ساتھ. ادھر تو ایمبیسڈر بھی آتا ہے تو چیف آف آرمی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, تالیاں بج رہی ہوتی ہیں, پکچر جاری ہوتی ہے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, تو اٹس ویری گڈ, فائن, اچھا ہے, مگر یہ ویژن والا نہیں ہے. ویژن والا الگ تھا. ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے اسٹیٹ کو آپ کی ضرورت ہے, اس یونیورسٹی کو, آگے لوگوں کے فیوچرز کو آپ کی ضرورت ہے. آپ سب ماں باپ بنیں گے, کم سے کم خدا نے 2-4 بچوں کی ذمہ داری تو آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہے. ان کا فیوچر بنانے کے لیے پہلے اپنا بنا لے, ورنہ آپ کا پاسٹ ان کا فیوچر دونوں ایک جیسا ہو جائے گا. کتنا بھیانک ہے, بٹ نو پرابلم. کہتے ہیں ایوری پریسٹ ہیو اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیو اے فیوچر. تھینک یو سو مچ. ڈین شاہین کہتا ہے, ینگ شاہین سے جو MBA کر رہا ہے, کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی, جو مزہ کبوتر پر جھپٹنے میں ہے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. مزہ اسی چیز کا ہے. گرانٹ کارڈن اپنی کتاب 10x رول میں کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی مسٹیک یہ کہ میں نے ٹارگیٹس کم رکھے. جب آپ کے ٹارگیٹ چھوٹے ہوتے ہیں, ہارڈ شپس آپ کو بڑی نظر آتی ہیں. جب آپ کے ٹارگیٹس بڑے ہوتے ہیں, مشکلیں آپ کو چھوٹی نظر آتی ہیں. فطرت ایک حقیقت ہے, یس اور نو. قدرت ایک حقیقت ہے, یس اور نو. تو جب آپ آگے بڑھنے چلتے ہیں نا, تو سب سے پہلے جو آپ سے کنفلکٹ میں آتی ہے وہ خود قدرت ہوتی ہے شروع میں. ابھی چیلنجز کو انجوائے کرنا سیکھیں. چیلنجز تو پلیٹ ہے جو آپ کو بڑا بناتے ہیں, زبردست سے ڈیلیشیس سے ڈش بناتے ہیں آپ کو. چیلنجز میں اگر آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا, زندگی میں اور اچیومنٹ میں اتنا مزہ نہیں, اتنا چیلنجز میں مزہ ہے. تو اگر ریسٹرکشنز ہیں, بیریئرز ہیں, ہارڈشپس ہیں, ان کو انجوائے کرنا سیکھیں. ایک بڑے آدمی کا کہنا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی زندگی کا اصل مزہ سمجھ جائے تو وہ خدا سے آسانیاں نہیں مشکل مانگے. وہ نعمت ہے جو اس نے اپنے محبوب کو دی ہے, اپنے ان بزرگوں کو دی جن سے اس نے پیار کیا. ایوب علیہ السلام ہارڈشپس پر رکھا, یس اور نو. اگر آپ کو نہ پتا ہو تو میں بتاؤں گا, کہ اگر آپ یس کہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بیماریوں میں مبتلا کر دیا, تکلیف میں مبتلا کر دیا, گڈ. یوسف علیہ السلام کنویں میں, یعقوب علیہ السلام بچے سے بہت پیار تھا, وہی بچہ دور ہو گیا, بڑھتے جائیں آگے. یونس علیہ السلام ہارڈشپس,
اور پھر اور آگے نکل کر آ جائیں. وہ کربلا کی تاریخ میں صحرا میں حسین کھڑے ہوئے ہیں. جن سے اس کو زیادہ پیار ہے اس کے لیے زیادہ آزمائش ہے, تلخی ہے, سختی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مقام پہ پہنچے, لیٹ دا ہارڈشپس کم, اور وہ نہیں آ رہی تو ان پہ کود پڑے. ایک چیز یاد رکھیے گا, جس کا برانڈ ہے نا, یعنی جو آپ کا برانڈ ہے وہ بچا لے گا. اس نے گارنٹی اور وارنٹی سب دے رکھی ہے آپ کی. یار آپ سے زیادہ آپ کی پرواہ کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں آپ تھے, کوئی کیریئر نہیں, کوئی کاؤنسلنگ نہیں, اس نے سب کر کے پلان کر کے دیا تھا. رازق بھی میں ہوں, خالق بھی میں ہوں, شافع بھی میں ہوں, حافظ بھی میں ہوں. تم نکلو تو باہر. اسی طرح وہ آج کہہ رہا اپنی ذات سے نکلو تو باہر. رومی کہتا ہے, شیخ سعدی کہتے ہیں, بڑے فلسفی کہتے ہیں, وہ دن جس دن تم پیدا ہوئے وہ ایک پیدائش کا دن تھا, مگر جس دن تمہارے اندر تم پیدا ہوئے وہ دوسری پیدائش کا. 3 فارمولے اپنے ذہن میں بٹھا لیے گا, وہ اپنے آپ سے پوچھیے گا تنہائی میں. اگر آپ نے اس پہ کام کرنا بند کر دیا ہے تو ساری چیزوں پہ کام کرنا بند کر دیا. وہی کتاب 10x رول, وہی لکھنے والا گرانٹ گارڈن کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسٹیک پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جو صحیح جواب دے اس کو میں اسی وقت 5000 روپیز کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں. دنیا کی سب سے بڑی مسٹیک کیا ہے؟ کہہ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ وہ مسٹیک نہ کرنے کی مسٹیک بار بار کیے جاتے ہیں اور مسٹیک سے لرننگ نہیں کرتے. مسٹیک از این اپارچونٹی if it's first time happening. If it's happening first time, ایک اپارچونٹی ہے. وہی مسٹیک اگر دوسری مرتبہ ہو تو کیا ہے؟ کرائم. مگر جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے وہ کرو تاکہ سیکھنے کو ملے. وہ جس کا نام ایڈیسن تھا اس نے مسٹیک کی ہے تب جا کے بلب ایجاد ہوا ہے. کتنی مسٹیکس کی ہوں گی اس نے؟ 1000 times. کچھ میں 10,000 بھی لکھا ہوا ہے. دنیا میں ہر صحیح سرجری کرنے والے نے پہلے غلط سرجری کر کے سیکھا ہے. ڈیڈر کے اوپر, بطخ کے اوپر, کینگرو کے اوپر. میں اگر میڈیکل کی بات صحیح نہ کر رہا ہوں تو مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں. دنیا میں مسٹیک سے انسان سیکھتا ہے, پرفیکشن کی طرف جاتا ہے. تو سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ ہم مسٹیک کرنے کی مسٹیک نہیں کرتے, ڈرتے. اٹس این اپارچونٹی. سو گائز, when you are coming out, آپ فیوچر پلان کر رہے ہیں, لیٹس کریٹ یور فیوچر لکھ رہے ہیں, تو پہلا ہی فارمولا یہ ہے کہ مسٹیک کریں, غلط لکھیں آپ, تبھی تو صحیح لکھ پائیں گے آپ. دوسروں کا کاپی مت کریں. ڈو ناٹ گو where others are going. لائر بن رہے ہو, ڈاکٹر بن رہے ہو, سیلری زیادہ ہے, میں آ رہا ہوں. نہ یہ آپ فیوچر کریٹ نہیں, آپ فیوچر کاپی کر رہے ہیں, جبکہ اس نے آپ کو ڈفرنٹ پیدا کیا تھا. یس, وہاں تو اس نے کہا آپ آزاد ہیں, اس طرف سے جا کے تو دیکھیں. آپ کو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے ایکسیڈنٹس کس عمر کے لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے, بوڑھوں کے, یا جوانوں کے؟ جوانوں کے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ یس, ہی از رائٹ. وہ سوچتے ہیں روڈ کراس کرنے سے پہلے, عقل زیادہ آ جاتی ہے نا. چھوٹا بچہ ہے جم مار کے ادھر, عورتیں نہیں ادھر دیکھا نا ادھر دیکھ. اسی لیے عمر شریف کے مطابق عورتوں کے تو قبرستانیوں کے 50-100 قبروں کے بعد ایک قبر آتی, وہ بھی قدرتی موت ہوتی. جتنا زیادہ کنفیوژن میں آئیں گے اتنا زیادہ کباڑا ہو جائے گا. انوائرمنٹ بنائیں جو موٹیویشن لوگوں کی انوائرمنٹ ہو. میں ان کی جواب سے انداز سے خوش ہوا, اور مجھے ہمارے استاد ہیں جناب قاسم علی شاہ صاحب اور دیگر موٹیویشنل اسپیکر عمیر, میں ان سب کو سینئر مانتا ہوں, اپنا مجھ سے بہت پہلے اور پروفیشنلی اس میں کام کر رہے ہیں. مگر میں ان سے ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہی موٹیویشنل اسپیکر ہے اور دوسرا موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے. معاشرہ کہتا ہے آج ہر بندہ موٹیویشنل اسپیکر بن رہا ہے. بھائی تمہارا کیا جا رہا ہے؟ اٹس گڈ کہ بندہ موٹیویشنل اسپیکر بن رہا ہے بجائے ڈی موٹیویشنل اسپیکر بننے کے, ورنہ سوسائٹی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائے گی. علامہ البیان کہہ کے اس نے سب کو اسپیکر تو بنا دیا. ناؤ اٹس یور چوائس, موٹیویشن بنو یا ڈی موٹیویشن بنو. 99% سوسائٹی ڈی موٹیویٹ بول رہی ہے. اگر کوئی موٹیویٹ بولنا شروع ہو رہا ہے, انکریج کریں اس کو. یہاں پہ موجود ہیں, اور جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اس سے پہلے ان شخصیت کو بلانے سے پہلے میں ہمارے مینجمنٹ سائنس ڈین کو دعوت دوں گا کہ سر آپ پلیز آئیں, اور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں, پبلک خصوص ہمارے جو آج کے گیسٹ اسپیکر یہاں پہ موجود ہیں, ان کے بارے میں اور ہمارے اس ادارے کے بارے میں تھوڑا سا تعارف, اور ان کی موٹیویشن کے حوالے سے آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے اپنی پوری لائف میں, تو وہ ہمارے سے شیئر کریں. تھینک یو سر. میری جو ایکسپیرینس پچھلے 6 منتھس میں رہی یہاں پر, وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت موٹیویٹڈ ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. انڈسٹری میں جو میں نے محسوس کیا ہے, میرے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا رہا ہے, اسکل سیٹ سب بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. بچوں کو چیلنجز بہت ہیں. پچھلے دنوں ایک ہمارے پاس موٹیویشنل اسپیکر اور بھی آئے تھے, ڈاکٹر عمران. انہوں نے بتایا کہ آپ ایک سیٹ کی طرف بچائے اسکل سیٹس, بلکہ آپ کو ملٹیپل اسکل سیٹ میں آپ کو اپارچونیٹی لینا چاہیے.
فار ایگزامپل میں ابھی کسی سے شیئر کر رہا تھا کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ہماری پورے سسٹم کو لے لیا اس نے, ہر چیز وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور میں نے ابھی ریسنٹلی میں کینیڈا میں ایک کانفرنس میں گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ صرف موبائل کے تھرو ہر ٹرانزیکشن کو وہ کر سکتے ہیں, سو ایزی فرام ینگ ٹو سینئر. یہ ہمارے یہاں بھی آنا ہے, ڈاکومنٹیشن ہونی ہے. جو اس ملک میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن سیٹ یہ ملنا ہے. اب ہماری چیز جو چل رہی ہے وہ بجائے جاب سیکر کے جاب کریٹر میں چیزیں آ رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو جو ڈائنامکس کریکولم ہے یہ میرے لیے بڑا چیلنج ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کریکولمس کو ریوائز کروں. میں جو وہاں کے ایکسپیرینس فیلڈ کے لوگ ہیں انہیں میں انوائٹ کر رہا ہوں ان کو. میں کچھ نئے پروگرام سلیم حبیب میں کرنا چاہتا ہوں. MBA خاص طور پر ہمارا 2 اسٹریم وہاں چلی جو کہ BPA وہ 3.5 اور 2 ایئرس کی جو تھی, اس کو ذرا سا فردر مور کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کورسز جو ہمارے آبسلیٹ ہو جاتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے, ہر کورس کی جو لمٹ ہے وہ 3 سال 4 سال کے بعد ریوائز ہونا چاہیے. جواد میرانی صاحب سکھر سے ان کا تعلق ہے, سر کا بھی ماشاءاللہ سے ایکسپیرینس ہے, تو میں سر کو دعوت دوں گا کہ سر آپ آئیں اور ہمارے یہاں پہ جو چارمنگ موجود ہے تو ان سے آپ تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. تمام تعریفیں مالک کائنات کی جس نے آپ اور ہمیں پیدا کیا, وہی ہے جو ہوا کو بے رنگ بنا کر دنیا کے اندر رنگینیاں بکھیرتا ہے, اور وہی ہے جس نے پانی کو بے عیب اور بے ذائقہ بنا کر ہماری زندگی میں ذائقے بھر دیے, اور وہی ہے جو سمندر میں تہوں کے اندر بند پتھر کے اندر کیڑے کے رزق کا ذمہ دار. تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں پر سلیم حبیب یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے جو افراد جو یہاں پر علم کی تلاش میں آئے ہیں تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین انہیں رزق بھی فراہم کر دے گا, یہ میرا یقین ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیوں کیا, اس پالنہار نے آپ کو پیدا کیوں کیا, اس کے جاننے کی ضرورت ہے. تو وہ کون سی چیزیں, وہ جو خودی والا لفظ ہے, وہ جب آپ اندرونی طور پر خود سے بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز پتا پڑتی ہے. قصہ شیئر کر کے آپ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ میں سماما سے نکلا, جوہر چورنگی پر پہنچا, دیکھا ایک سامنے سے لیڈی بیٹھی ہوئی ہے. وہ زندگی کے اندر جو خاص کر کے میں لفظ یوز کرتا ہوں گھومنے کے بجائے میں نے رلا ہوا تھا, جو میں نے زندگی میں رلا تھا, اس سے اندازہ ہوا کہ جو سامنے لیڈی بیٹھی ہوئی ہیں وہ فٹ پاتھ پر کوئی عام لیڈی نہیں ہے, وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. میں نے گاڑی سائڈ لگائی, پہلے شیشے سے پوچھا, میں نے کہا خیر تو ہے, تو اس نے وہیں سے ہی بتایا بس تھوڑی دیر کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے گاڑی سائڈ لگائی, میں نے کہا کہ یہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈسٹربنس زیادہ ہے معاملہ, اور وہ گاڑی سائڈ لگا کر میں نے سب سے پہلے اسے یقین دلایا. میں نے کہا آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیے گا, آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیے گا. اور بھائی جب اس کو الفاظ ذہن میں پڑا اور کانوں تک پہنچا تو اس کے بعد انہوں نے کہا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, تو اس نے کہا کہ بس اب میں تھوڑی دیر کے اندر خودکشی کروں گی, میری لاش یہاں سے جائے گی. میں نے کہا مسئلہ تو بتاؤ, گاڑیاں تو آ جا رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں خود تمہیں دھکا دے دوں گا, لیکن مسئلہ تو بتاؤ ہے کیا مسئلہ. تو اس نے پھر بھی تھوڑا سا ابھی جھجک رہی تھی کیونکہ میں ایک اننون بندہ تھا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ زندگی میں مسائل ہیں, میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, میری والدہ بھی جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں, میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے, میرا بھائی گھر پر نہیں ہے, ایک چھوٹی بہن ہے جو میرے اوپر زیادتی کرتی ہے. میں نے کہا چلو یہ قصے ہوتے رہیں گے, یہ بتاؤ کھانا کھایا ہے آپ نے. تو اب وہ جس ذہن سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی, میرا کام تھا ان کو ڈائیورٹ کرنا. اصل بات کیا تھی کہ ان کو ڈائیورٹ کرنا تھا. تو اس کے بعد میں نے جب اب لیڈیز سمجھ کے وہاں پر بات کر رہا تھا تو میں کھانے کے بجائے اسے ڈائیورٹ کر دیا. میں نے کہا دیکھو اگر آپ کو واش روم جانا ہو تو کیسے جائیں گی آپ, تو آپ تو لیڈی ہیں, یہاں پر کیا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے, اور آپ تو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ اس بات کو سمجھ گئی اور صرف انہیں میں اسٹوڈنٹ بریانی پر لے کر گیا. وہاں پہلے وہ واش روم سے فریش ہوئی, پھر کھانا وانا کھایا, پھر انہیں میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو گھر والے پریشان کرتے ہیں آپ گھر پر جائیں اور وہاں پر جا کر صرف یہ پلان کریں کہ آپ 1.5 مہینے تک RJ مال کے اندر 3rd فلور پر میرے پاس آپ آفس میں آئیں گی, اور وہاں پر آپ اپنی اسکلز بہتر کریں گی, اور اس کے بعد آپ اپنا گھر بنائیں گی, وہاں پر جاب کریں گی, آپ کے پاس پیسے ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ کو زندگی میں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بات انہیں بہت اچھی سمجھ میں. اور جب میں انہیں گھر چھوڑنے کے لیے گیا تو مجھے میرے لیے حیران کن بات تھی, کم سے کم 3 سے 4 کروڑ روپے کا ان کا بینگلو تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید غلط کہہ رہی ہیں, چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ مسائل تھے.
یہاں پر جو سلیم حبیب یونیورسٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کے اتنے مسائل نہیں ہوں گے. اب معاملہ کیا ہے کہ ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں کہ پہچان نہیں پاتے کہ ہمارے اندر اسکلز کتنی ہیں. اور مجھے ایک اللہ رب العالمین جس طرح قرآن سے جب ہم بات کرتے ہیں مختلف وہاں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے جس کو کسی نے اچھے الفاظ کے اندر کوٹیشن میں بیان کر دیا, دیر از سم تھنگ ان یو دیٹ دی ورلڈ نیڈس. آپ لوگوں کے اندر ایک چیز ایسی ضرور ہے جو دنیا کو ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر بھی زندہ رکھا جاتا ہے, ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھا جاتا ہے, اور اس طرح مدر ٹیریسا انڈیا میں خدمت کرنے کے لیے آ گئی, کراچی میں عیدی پیدا ہو گیا, تو یہ جو سلیم حبیب یونیورسٹی میں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا, اللہ نے ان کو بھی ایسے ویسے نہیں پیدا کیا ہوگا. آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو دنیا کو ضرورت ہے. تو امید ہے کہ وہ چیز آپ دنیا کو ضرور دے کر یہاں سے رخصت ہوں گے. خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے چاہنے والوں کا.